حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان شریف کے مبارک مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا، اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس رحمتوں برے مہینے کے فوراً بعد ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب تو قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ سورہ یونس کنز الایمان ترجمہ: تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی ہی کی رحمت اور اسی ہی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت عالی شان ہے، جس نے عید کی رات یعنی شب عید الفطر، شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ جنت واجب ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں، جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذی الحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں، 10ویں رات، اس طرح 3 راتیں، چوتھی رات عید الفطر کی رات ہے، 5ویں رات شعبان معظم کی 15ویں رات یعنی شب برات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ بھی جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا۔ جب عید کی صبح ہوتی تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں پر بھیجتے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے، اس طرح ندا دیتے، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے گناہ گار کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندے، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہاری خطاؤں کو معاف کروں گا، تمہاری پردہ پوشی کروں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کیا، میں تمہیں راضی کروں گا۔ کوئی سائل مایوس نہیں جاتا۔ عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت نہایت جوش پر ہوتی ہے۔ دربار خداوندی عز و جل سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹتا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں، بخششوں، خوشیاں مناتے ہوئے، اور دوسری طرف مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ شیطان کی بدحواسی۔ جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا، آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ عز و جل آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہٰذا تم انہیں لذت اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ کیا شیطان کامیاب ہو گیا ہے؟
शैतान पर ईद का दिन गेरा गुजरता है, लिहाजा वो शयातीन को हुक्म सादर करता है कि तुम मुसलमानों को लज्जत नफसानी में मशगूल कर दो। ऐसा लगता है कि फ़ी ज़माना शैतान अपने इस वार में कामयाब नज़र आ रहा है। ईद की आमद पर होना तो ये चाहिए कि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मसरूफ़ रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मगर अफसोस व हसरत ईद मनाने का अब ये अंदाज़ हो गया है कि बेहुदा नक्शो निगार वाले कपड़े, तस्वीरें वाले कपड़े पहन कर नमाज पढ़ने जाते हैं। जिस कपड़े पर जानवरों की तस्वीरें हों उसे पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। नमाज के अलावा भी ऐसा कपड़ा पहनना जायज़ नहीं। इसके अलावा रक़्स व सुरूर की महफ़िलें गर्म की जाती हैं। गुनाहों भरे मेलों, गंदे खेलों, नाच गानों और फिल्म ड्रामों का अहतमाम किया जाता है। इन बेहुदा कामों और फजूल खर्चियों से बाज आ जाएं। फजूल खर्ची करने वाले को अल्लाह ताला ने शैतान का भाई करार दिया है।